یا مہدی مددی. یہی ذکر حیات ہے. اگر جو ہے انسان ذخیرہ کر لے تو وہیں اسی بارگاہ میں یہی پیش کر سکتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. روایات بیان کرتی ہیں اہل بیت علیہ السلام ائمہ سے، ارشاد فرماتے ہیں امام کہ نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے. گویا جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور یہ واقعاً ہم خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسا در دیا، ایسا دروازہ دیا ہے کہ انسان دنیا کی جتنے بھی سختیوں میں پھنس جائے کوئی اور جگہ نہیں ہے جو اسے آغوش میں لے لے. اور یہ خدا کا اپنا ایک نظام ہے. خدا نے سسٹم کو ایسے ہی بنایا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمہیں ہمارے راستے سے گزر کے جانا پڑے گا. یعنی یہ خدا تک پہنچنے کے لیے تمہیں ہمارے پاس سے جانا پڑے گا. تم ہمارے بغیر خدا کو پہچان نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا محتاج ہے، خدا نخواستہ نہیں. خدا نے خود یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو، ان کے ذریعے سے پہچانو. یہی مظہر پروردگار ہے. یہی جو ہے وہ نحنو جو ہے وہ ذکر اللہ، نحنو ہم جو بھی ہیں ہم سب اب یہاں تک اگر پہنچ گئے خدا تک پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر ان کو چھوڑ کر خدا تک کوشش کرو گے تو بھٹکتے رہو گے، خدا تک نہیں پہنچ سکتے چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ. اس لیے آپ خود مستحضر ہیں کہ جتنے بھی مکاتب اور فکر عرفان کے اور طریقت کے ہیں وہ بغیر مولا متقیان کے کہیں نہیں جاتے، چاہے وہ آگے پیچھے جن کو بھی مانتے ہوں. لیکن آخری راستہ یہی ہے اگر چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روح جانتی ہے کہ وہ ان کے بغیر پرواز نہیں کر سکتی. گھومتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ روح ظاہری کمال، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ظاہری کمالات جو ہیں یہ روح کے کمال ہوتے ہیں. یہ ظاہری کمال کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں ایک عالم دین گئے اور کسی جو مرتاز جو ہوتا ہے ان کا ہندوؤں کا جو بہت زیادہ ریاضت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے پاس گئے. اسے بولا بھی کیا کر سکتے ہو؟ بولا میں اشارے سے مار سکتا ہوں. تو اس نے ایک جانور تھا اس کو اشارہ کیا، وہ مر گیا. تو کہا زندہ کر سکتے ہو؟ کہا نہیں میں زندہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اشارہ کیا، وہ زندہ ہو گیا. تو بِإِذْنِ اللہ. لیکن وہ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ کرامات نہیں ہے جیسے دنیا بھی آج دنیا کو سمجھتی ہے کہ کوئی کرامات دکھائیں. کیا دکھائیں؟ یہ میرا کام ہو جائے. مطلب ہم اولیاء خدا کو بھی دنیاوی معاملوں میں جو ہے وہ ناپتے تولتے ہیں. اچھا میرے بارے میں بتائیں، میرا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. یہ کوئی کرامات نہیں ہے اولیاء الہی کے لیے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ملائکہ زمین پہ آ جائیں تمہارے ہاتھوں کو چومنے لگیں تو بھی یہ مت سمجھنا کہ تم عارف بن گئے ہو، کیونکہ عرفان معاملہ کوئی اور ہے، کسی اور جگہ پہ جانا ہے. لیکن جانا یہیں سے ہے، کہیں نہیں جا سکتے. اب کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ کمال کی ڈیفینیشن کیا ہے، کمال تک پہنچنا کیا ہے، بندگی کیا ہے، تو ظاہر ہے ہم دنیاوی کمالات کو کمال سمجھتے ہیں. لیکن اصل کمال اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے.
اصل کمال اس کی بارگاہ میں تڑپنا ہے۔